عسکری صاحب یہ فرمائیے کہ حسینیت کیا ہے اور ہر دور کا حسین کیوں قربان ہو جاتا ہے؟ بہت خوبصورت پروفیسر صاحب، اور بہت اہم سوال ہے کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولا بھی. بالکل درست. یعنی یہ جو حق و باطل کا معرکہ ہے، یہ جو حسینیت اور یزیدیت کا معرکہ ہے، یہ حضرت آدم سے شروع ہوا اگر ہم اس کو اس وسیع تناظر میں دیکھیں، اور یہ قیامت تک چلے گا. بالکل ٹھیک. اور اس لیے ہر زمانے میں کربلا کے بعد آپ نے بہت خوبصورت تعبیر آپ کی کہ کیا خدا کی تقدیر کا یہی لکھا ہے کہ ہر زمانے کے حسین نے ہی قربانی دینی ہے. امام حسین علیہ السلام جب چلے تھے نا مدینے سے، اور سرکار سید الانبیاء کی مزار مبارک پہ جب تشریف لے گئے اور آخری الوداع کیا، تو عرفاء نے لکھا ہے کہ دونوں ہاتھ مولا نے قبر نبی پہ یوں آغوش میں لے لیا سرکار کی قبر کو. اور چونکہ سینے پہ سونے کے عادی تھے نا مولا حسین، سرکار کے سینے پہ سونے کے عادی تھے، تو علماء نے لکھا کہ اس لمحے کچھ لمحے کے لیے مولا حسین کی آنکھ لگی. عالم خواب میں سرکار نے فرمایا بیٹا حسین ان اللہ شاء ان یراک قتیلا، خدا کی مشیت یہ ہے کہ تو یہاں سے چلا جائے، کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید ہو جائے، اور اسی میں میری شریعت کی بقا بھی ہے، اللہ کے دین کی بقا بھی ہے. اللہ اکبر. تو حسین ہر زمانے کا حسین، جیسے آپ نے کہا نا، جو بھی امام حسین علیہ السلام کی سیرت پہ چل رہا ہے، جو حسین کو فالو کر رہا ہے، جو حسینیت کے ساتھ کھڑا ہے، چونکہ یہ معرکہ ایسا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ جو میرے اولیاء ہیں وہ میری بارگاہ میں جب آئیں تو سب سے عظیم رتبہ، جو سب سے زیادہ عظیم رتبہ ہو وہ ان کو میں دوں. اور وہ سب سے عظیم رتبہ کب ملے گا؟ وہ شہادت کے نتیجے میں ملے گا. سبحان اللہ. وہ فوز عظیم ہے، درست. وہ شہید ہونا، وہ قربان ہونا، خدا کی راہ میں وہ خون دینا. اس لیے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ انی اری الموت انی لا اری الموت الا سعادہ، کہ خدا کی راہ میں شہید ہونے کو میں سعادت سمجھتا ہوں، اور وقت کے ظالم کے ساتھ زندگی گزارنے کو میں اپنے لیے ذلت سمجھتا ہوں. اور حسین نے فرمایا ہائے ہاتھ من الذلہ، کہ حسین اور ذلت کا جوڑ نہیں ہے. حسین اس رسول کا نواسا ہے جس نے عزتیں دی ہیں غلاموں کو، جو عزتوں کا فیض بانٹا ہے جس نے، تو حسین کبھی ذلت کو قبول نہیں کر سکتا. اور امام حسین نے خطبے میں فرمایا کہ اس یزید نے مجھے دو راہ پہ کھڑا کر دیا ہے، یا میں ذلت کا راستہ اختیار کروں یا شہید ہو کر عزت پا جاؤں ہمیشہ کے لیے. اور حسین کبھی ذلت کا راستہ اختیار نہیں کر سکتا. تو یہ جو معرکہ ہے حسینیت اور یزیدیت کا، چونکہ اللہ کی مشیت یہ ہے، خدایا چاہتا ہے کہ ہر زمانے کا حسینی ہر زمانے اسی اسوہ پہ چلے، اسی اسوے پہ چلے جو کربلا نے جو درس دیا ہے، جو جس پہ مولا حسین چلے ہیں. اور وہ عزتوں کی معراج ہے کربلا، شجاعتوں کی معراج ہے، اللہ کی عبودیت کی معراج ہے. تو وہ اسوہ ہے، وہ رول ماڈل ہے، اسی کو اپنانا ہے اور اسی کے نتیجے میں خدا کی بارگاہ میں عزت پانی. بالکل. کردار حسین کو اپنانا جو ہے، جی اصل مقصد یہ کہ کردار حسین کو اپنانا، بالکل صحیح، ان کی شخصیت کو اپنے اندر، تو حسینی بنتا بھی تب ہی ہے جی، کہ لفظی طور پر نہیں، مانوی طور پر حسینی کردار اپنا. واہ، مانوی طور پر، مانوی طور پر، سبحان اللہ. بالکل. تو پھر یہ ہے کہ اس کی پھر بقا ہی بقا ہے، درست، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اس کے لیے پھر یہ ہے کہ وہ حسین کی قربت میں ہوگا. بالکل. اور علامہ اقبال نے جو فرمایا، ٹائم بھی ختم ہو گیا، کہ آن کے بخشت بھی یقینا را یقین. سبحان اللہ. واہ واہ. کہ حسین وہ ہے جس نے بے یقینوں کو یقین عطا کیا. آن کے لرزد از سجود او زمین. سبحان اللہ. حسین وہ ہے کہ جس کو اس عظیم سجدے سے زمین لرز گئی، کانپ اٹھی جائے. کیسا عظیم سجدہ ہے کہ جس میں جوان بیٹے کا لاشیں پڑے ہیں، بھتیجوں کے لاشیں پڑے ہیں، کٹے لاشیں پڑے ہیں، بھائی عباس کے بازو کٹے پڑے ہیں. اور علماء نے لکھا ہے جیسے جیسے مولا حسین عاشور کے دن ان شہداء کے لاشیں اٹھاتے تھے، حسین کے چہرے کی نورانیت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مقام لقاء الہی قریب آ رہا ہے. واہ. اپنے معبود کی بارگاہ میں وہ جو عشق تھا مولا حسین کا، وہ جو تمنا تھی شہادت کے، اس منزل کے قریب آتے تھے تو نورانیت میں اضافہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ.